بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج صفحہ نمبر 3 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق مولوی عبدالحق ہم شروع کر چکے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج صفحہ نمبر 3 سے باقاعدہ سبق پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق میں آپ لوگوں کے لیے جو نئے الفاظ ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگ سیکھ لیں، بعد میں ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ قدم نہیں جما سکے، ٹھکانہ نہ بنا سکے۔ خارج البلد معنی ہے شہر سے نکالے گئے۔ ڈٹے رہنا، جگہ سے نہ ہٹنا، جم کر بیٹھ رہنا۔ مدافعت بچاؤ یا دفاع۔ غیر معمولی ذہانت یعنی انتہائی ذہین، قابل۔ اپنی مٹھی میں کرنا، اپنے قبضے میں کرنا۔ ناک کا بال ہونا محاورہ ہے، بہت زیادہ قریب اور عزیز ہونا۔ فروغ دینا، ترقی دینا، بڑھانا۔ انجمن ترقی اردو مولوی عبدالحق نے 1903 میں علی گڑھ میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے انجمن ترقی اردو کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کے تحت اردو زبان و ادب کی خدمت کی اور اسے فروغ دیا۔ صوبہ اورنگ آباد میں 1912 تک اس انجمن کے سیکرٹری رہے۔ اس کے بعد اسے اورنگ آباد سے دلی منتقل کیا اور قیام پاکستان کے بعد کراچی میں اس کا دفتر کھولا۔ طویل مدت تک یعنی بڑے عرصے تک جمع رہنا، ایک ہی جگہ پر رہنا۔ پیش رو، پہلے گزرنے والا، رہنما یا بزرگ۔ موثر الملک، ہندوستان کے ممتاز سیاسی رہنما اور مسلم لیگ کے بانی رکن۔ پورا نام نواب سید مہدی علی تھا۔ وقار الملک، اصل نام مولوی مشتاق حسین تھا اور مسلم لیگ کے پہلے سیکرٹری تھے۔ ہم عصر ہم زمانہ، مولوی ظفر علی خان نواب موثر الملک کے سیکرٹری تھے، صحافی اور شاعر بھی تھے۔ عبد الماجد دریابادی بنیادی طور پر ایک ادیب اور انشا پرداز تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد ہندوستان میں واقع عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام 1918 میں لایا گیا۔ یہ ہندوستان کی پہلی اردو میڈیم یونیورسٹی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد اس یونیورسٹی کو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں تبدیل کیا گیا۔ دارالترجمہ وہ جگہ یا ادارہ جہاں مختلف زبانوں کی کتب کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مترجم ترجمہ کرنے والا۔ فن ہنر کو کہتے ہیں۔ منشی ذکا اللہ دہلوی دلی کالج سے فارغ التحصیل تھے اور اسی کالج کے یورپین سائنس کے استاد ماسٹر رام چند کے شاگرد تھے۔ آپ مذہبی مباحث پر مضامین تحریر کرتے تھے۔ جانشین، قائم مقام یا نائب، کسی کے بعد اس کا مقام سنبھالنے والا۔ گریجویٹ، بی اے پاس، سند یافتہ یا 14ویں جماعت پاس۔ عزیز طلبہ، سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق میں جا بجا محاورے استعمال ہوئے ہیں، تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم محاورے کے بارے میں پڑھیں گے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی معنوں میں استعمال کیے جائے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثلا مریض نے تارے گن گن کر رات گزاری، محاورہ ہے۔ تارے گننا کے لفظی معنی ہے تاروں کو شمار کرنا، اس کی تعداد گننا، مگر یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے جس سے اس کے غیر حقیقی معنی رات بھر نیند نہ آنا مراد لیے گئے ہیں۔ پختو کی پزان پوا کے پا محاورہ باندے محاورہ ستوئی دوا یا د دوو نه سوا هغه الفاظ چې هغه د اهل زبان د بول چال مطابق دي۔ اوس اهل زبان ستوي؟ اهل زبان د چا چې کومه مورنۍ ژبه هغه خلک د هغې ژبې اهل زبان دي۔ زمونږ پښتو مورنۍ ژبه ده، مونږ د پښتو چې د اهل زبان یو، دغه شان د چا چې اردو ژبه هغه د اردو چې د اهل زبان دي۔ نو چې دوا یا د دوه نه سوا هغه الفاظ چې هغه د اهل زبان د بول چال مطابق وي
او په مجازي معنو کې دغه الفاظ استعمال شي نو دې ته موږ سوایو محاوره. مثال ورکړئ مریض نے تارے گن گن کر رات گزاری، محاورہ ہے. محاورے موږ نه راکړی دا سو مریض نے تارے گن گن کر رات گزاری. بس تارے گننا لفظی معنی صدا، حقیقی معنی صدا تاروں کو شمار کرنا، اس کی تعداد گننا. ستوري شمارول د دې تعداد چې د شمارول د حقیقي لفظي معنی دا ده. خو دلته کې دا محاورتن استعمال شوی دی نو د دې غیر حقیقی معنی مراد دا رات بھر نیند نہ آنا مراد لیے گئے ہے. د دې غیر حقیقی مطلب یې څه دی؟ ټوله شپه خوب نه ورتلل. نو دغه شان محاوره هغه ته وایي چې هغه دوا یا د دوو نه سیوا هغه الفاظ چې هغه د اهل زبان د بول چال مطابقي او هغه د خپل حقیقي معنو په ځای په مجازي معنو کې استعمال شي، دې ته موږ څه وایو؟ محاوره. راځو خپل سبق طرف ته باقاعده خپل سبق شروع کوو. عزیز طلبہ صفحہ نمبر 3 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اس پیج سے میں نے آدھا پکچر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح دکھائی دے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے. مصنف فرماتے ہیں ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا. اچنبھا، حیرت، تعجب. مصنف فرماتے ہیں کہ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا، ایک بات پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. وہ کیا؟ صفحہ نمبر 3 سے پھر بات شروع ہوتی ہے کہ غیر ملکی یعنی غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے. مصنف فرماتے ہیں کہ ایک بات پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ مولوی عبدالحق جو کہ حیدرآباد کے نہیں تھے وہ اتنے طویل عرصے تک کیسے حیدرآباد میں رہے. طویل مدت تک یعنی بڑے عرصے تک کیسے جمے رہے. جمے رہنا، ایک ہی جگہ پر رہنا. ان کے پیش رو موثر الملک وقار الملک مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم اثر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے. مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے پیش رو رہنما، بزرگ، پہلے گزرنے والے. مصنف کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب سے پہلے یہاں سے بڑے بڑے لوگوں کو حیدرآباد سے نکالا گیا. وہ بڑے بڑے لوگ کون تھے؟ موثر الملک وقار الملک مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم اثر مولوی ظفر علی خان. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. یعنی مولوی صاحب کے ہم اثر بڑے بڑے لوگوں کو حیدرآباد سے نکالا گیا اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے. قدم نہیں جما سکے یعنی ٹھکانہ نہ بنا سکے، یعنی کوئی بھی یہاں پر اپنا ٹھکانہ نہ بنا سکا. اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا. خارج البلد یعنی شہر سے نکالا گیا، شہر بدر کیا گیا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو اس شہر سے نکالا گیا. مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے. مگر ایک مولوی صاحب تھے، مولوی عبدالحق صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے. ڈٹے رہنا، جگہ سے نہ ہٹنا، ایک ہی جگہ پر رہنا اور ترقی کرتے جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں. مدافعت کہتے ہیں بچاؤ کو. مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے پھر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب اپنے بچاؤ میں وہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں. یعنی مولوی صاحب جو ہے وہ اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اتنے بڑے عرصے تک رہے. انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا. غیر معمولی ذہانت یعنی مولوی صاحب انتہائی ذہین تھے، قابل تھے، اس لیے وہ یہاں پر اتنے بڑے عرصے تک حیدرآباد میں رہے اور حیدرآباد کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ساروں کو جو ہے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا. اپنی مٹھی میں کرنا یعنی اپنے قبضے میں کرنا. اور وزیر اعظم حیدری کے تو ناک کے بال بن گئے تھے. ناک کا بال ہونا یعنی بہت زیادہ قریب اور عزیز ہونا محاورہ ہے. یہاں پر محاورہ استعمال ہوا ہے ناک کا بال ہونا. یہاں پر اگر ہم اس کے حقیقی معنی مراد لے لیں تو اس کا کچھ اور معنی نکلتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارا غیر حقیقی معنی یعنی مجازی معنی مراد ہے بہت زیادہ قریب اور عزیز ہونا.
मगर मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते रहे, उन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। मुसन्निफ फरमाते कि मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव नहीं करते थे, रियासत के लिए काम भी उन्होंने किए। अंजुमन तरक्की उर्दू को इतना फ़रोग़ दिया कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज़ बन गई। अंजुमन तरक्की उर्दू, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इतना फ़रोग़ दिया इसको, इस अंजुमन को, कि सारे हिंदुस्तान के लिए ये अंजुमन उर्दू का मरकज़ बन गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मंसूबा मौलवी साहब ही ने बनाया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1918 में ये कायम की गई और ये हिंदुस्तान की पहली उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी थी। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये मंसूबा भी मौलवी साहब ही ने बनाया था। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो उसके लिए दारुल तर्जुमा कायम किया। दारुल तर्जुमा वो जगह या इदारा जहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की कुतुब का तर्जुमा किया जाता है, इसके लिए दारुल तर्जुमा कायम किया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम जमा किए, मुतरजम तर्जुमा करने वाले। इस दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल कर दिया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिए तालीम बन सकती है। इस दारुल तर्जुमा ने क्या किया कि तमाम उलूम व फ़नून को, उलूम इल्म की जमा है, फ़नून फ़न की जमा है, फ़न कहते हैं हुनर को, सारे उलूम व फ़नून की किताबों को जो है उर्दू में मुंतकिल किया और ये बात साबित की कि उर्दू भी एक कामयाब ज़रिए तालीम बन सकती है। दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम मौलवी साहब ही थे। इस दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम मौलवी अब्दुल हक साहब थे। जब उनकी दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मुंशी ज़काउल्लाह देहलवी के साहिबजादे मौलवी इनायतुल्लाह देहलवी को मौलवी साहब ने अपना जानशीन मुकर्रर किया। मुंशी ज़काउल्लाह देहलवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ फरमाते हैं मुसन्निफ कि जब मौलवी अब्दुल हक की दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मौलवी साहब ने मुंशी ज़काउल्लाह देहलवी के साहिबजादे मौलवी इनायतुल्लाह देहलवी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जानशीन किसे कहते हैं? नायब को कहते हैं, कायम मकाम को कहते हैं। मौलवी साहब की तरह ये साहिब भी अलीगढ़ के इब्तिदाई ग्रेजुएट थे, यानी मौलवी अब्दुल हक साहिब की तरह मौलवी इनायतुल्लाह देहलवी भी अलीगढ़ के इब्तिदाई ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट BA पास यानी 14वीं जमात पास। यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आज के सबक में जो नए अल्फाज हमारे सामने आए, आप लोग ये अल्फाज खुशखत अपनी कापियों में लिख के मुहावरे को समझे, मुहावरा किसे कहते हैं, और खुशखत लिख के अपनी कापी में और इसका उस कापी से पिक्चर निकालें और वो पिक्चर जो है हमें भेज दें। अल्लाह हाफ़िज़।